سبحان اللہ. کہا مجھے دیکھ کر روزہ رکھنے والوں میں دن وہاں گزارتا ہوں. بولیے دن وہاں گزارتا ہوں, میں رات بھی وہاں گزارتا ہوں. اب اگلے الفاظ سنیں رسول اللہ علیہ السلام کے. آقا جانی فرماتے ہیں میں دن بھی وہاں گزارتا ہوں, میں راتیں بھی وہاں گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ جی صاحب. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. اب یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے سوچا تو ہوگا کہ اگر حضور دن وہاں ہوتے ہو تو مصلی پہ کون ہوتا ہے؟ عظمت شان مصطفیٰ زندہ, عظمت شان مصطفیٰ زندہ. کہا یا اگر دن وہاں گزارتے ہو تو اے پیارے چہرے والے پھر مصلی پہ کون ہوتا ہے؟ اگر رات بھی وہاں ہوتے ہو تو سونے مکڑے والے بتاؤ نا پھر حجرہ عائشہ میں کون ہوتا ہے؟ یہ حجرہ خدیجۃ الکبریٰ میں کون ہوتا ہے؟ یہ یہاں ہمارے سامنے رات عشاء کے وقت کون ہوتا ہے؟ یہ مجمع لگا کے صحابہ کو دیدار کروانے والا کون ہوتا ہے؟ اب یہ بات سن کر وہاں سے چلی یہ بات قلندر لاہوری تک. علامہ اقبال پھر کہہ رہے تھے محمد راز قدرت ہیں, کوئی رمز ان کی کیا جانے, اور شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. ارے لوگوں یاد رکھو, حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, بلکہ یہ یاد رکھو جو وہاں ہوتا ہے وہ حقیقت محمد ہے, جو یہاں ہوتا ہے وہ صورت محمد ہے. دو چیزیں ہیں حضور کے پاس, دو چیزیں ہیں, ایک ظاہری صورت اور ایک باطنی صورت. ایک ظاہری صورت ہے, اسے حقیقت محمد نہیں کہا جاتا, اسے صورت محمد کہا جاتا ہے. حضرت اویس کرنی کی یاد آ گئی ہے میرے ذہن کے اندر. اویس کرنی, میں اسے عشق کا امام کہتا ہوں. کس کا؟ عشق والوں کا. ایک بات نہ کرتا چلو ضمن میں آئی ہے تو. حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں کہا یہ تسبیحاں, یہ نمازیں, یہ روزے بھی دوسروں کو وہاں تک نہ لے جا سکے جہاں تک اویس کرنی کو اس کی ماں کی خدمت پہنچا گئی تھی. میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق میرے قریب آؤ, یا علی اٹھو میرے قریب آؤ. دونوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ میرے اویس کے پاس. ہائے ہائے ہائے, اسے جا کے کہنا ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے اور تمہیں سلام بھیجا ہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے جب سلام بھیجا کہا کہ جانا سلام دینا اور سلام دے کے کہنا کہ حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے اویس سے جا کے کہو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. مجھے آپ ایمانداری سے ذرا چپ نہ رہیے گا, بول کے بتائیں اگر حضور دعا مانگ لیتے تو کیا رد ہو جانی تھی؟ معاذ اللہ نہیں, قبول تھی نا. لیکن حضور نے خود نہیں مانگی بلکہ دو بندوں کو بھیجا دعا کروانے کے لیے کہ جاؤ وہاں جانا اور دعا کروا کے آنا, وہ میرا امتی ہے. امتی کے پاس دعا کروائی جا رہی. یا رسول اللہ خود کروا لیں, عمر فاروق سے کروا لیں, حیدر کرار سے کروا دیں. اتنا دور ملک یمن میں بھیجا جا رہا, کرن میں, تو کیوں, وجہ کیا ہے؟ آواز مصطفیٰ آتی ہے. بھئی تیار ہو سارے؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے اتنی دور بھیج رہا ہوں اور اپنے غلام اپنے عاشق اویس کے پاس بھیج رہا ہوں. اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اس کی دعا کو بولیے رد نہیں کرتا. یعنی جو ماں کی خدمت کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. بولے نا, خاموش ہو گئے, سبحان اللہ نہیں کہا.
یعنی جو ماں کی خدمت کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو جو ماں کے مقابلے میں بیوی کو کھڑا کر لے اور اپنی بیوی کو سچا کرتا جائے اور ماں کو جھوٹا کرتا جائے، ایک طرف اسے رکھیں جو ماں کی خدمت کرنے والا ہے اور اپنی دعا قبول کروانے والا ہے، اور دوسری جانب اسے رکھیں جو بیوی کو ماں پر فوقیت دیتا ہے. بیوی کا مقام الگ ہے، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. ایک حدیث یہاں میں پیش کرتا چلوں. ایک صحابی تھے، آخری وقت آ گیا، آخری وقت، آخری سانسیں، اور جان نہیں نکل رہی. میرے آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ آپ کا غلام ہے، نزع کا عالم ہے، سانسیں نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی، آخری سانس پہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہے. میرے آقا تشریف لائے، اس کی حالت کو دیکھا، حضرت علقمہ حالت کو دیکھا، اور پھر فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ.